اب دوسرا آگے یعنی پچھلی دفعہ جو ہم نے باتیں کی تھیں اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کی کسر یا کمی رہ گئی تھی. یعنی یہ تو ہم نے مظاہر کی بات کی نا کہ آپ کے کردار کے اندر وہ کیا خوبیاں پیدا ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، لیکن کوئی چیز باطنی بھی ہوتی ہے. یعنی باطنی طور پر آپ دیکھیں نا، جب یہ والا آپ یعنی آپ کے اندر ایک عرض ہے تو اس کے لیے جو اطمینان تو آپ کو تبھی پہنچے گا، ملے گا کہ جب آپ مطمئن ہو جائیں اس بات پر کہ میری سوچ صحیح جگہ تک پہنچ گئی ہے. جب تک وہ تجسس یا وہ جسے کہتے ہیں نا جد و جہد باقی رہے گی، اضطراب باقی رہے گا، سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. یعنی یہی جو مثال سامنے رکھے ابراہیم علیہ السلام والی، تو وہ اگر پوری طرح سیٹسفائیڈ ہو گئے ہوتے اس تارے کے اوپر تو اب ذہن نے مزید کام نہیں کرنا تھا. ذہن نے مزید کام اسی لیے کیا کہ سیٹسفیکشن پورے درجے میں نہیں تھی، ابھی کچھ نہ کچھ کمی تھی. لہذا جب ان کے سامنے ایک مشاہدہ آ گیا تو وہ ذہناً تیار تھے آگے مزید سوچنے کے لیے. وہ ادھر انہوں نے یعنی اپنی سوچ کو روک نہیں دیا ہوا تھا، لہذا دوسرے سٹیپ پہ چلے گئے. دوسرا مشاہدہ بھی ناکامی سے دو چار ہوا، پھر تیسرے پہ چلے گئے. لیکن اب میں نوٹ کروا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اس پورے سفر کے دوران ان کا اضطراب، ذہنی اضطراب ختم تو نہیں ہوا، ابھی انہیں تسکین ملی تو نہیں. لہذا یہ ان کا سفر جاری ہے. تو جب تک یہ سفر جاری ہے ایک ذہنی بے چینی بھی جاری ہے، اور ذہنی اضطراب آپ کو معلوم ہے وہ نیند اڑا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ تو کئی مسائل کو جنم دے دیتے ہیں. ہاں جی. لہٰذا دیکھیں جب یہ بات ہو گئی نا، جب انہیں وہ مطمئن ہو گئے جا کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اب یہاں تک پہنچ گئے نا، بالکل سکون سے قوم کے سامنے اعلان کر دیا اس بات کا، حنیفا وما انا من المشرکین. تو اب قوم نے ڈرایا اپنے معبودوں سے، وحاجہ قومہ، ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، بحث کی، تکرار کی، اور مطلب انہوں نے کیا کہا ہوگا. یہ جتنا بھی یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اساطیری نظام ہوتا ہے، اس کے اندر وہ جو بھی مافوق الفطرت طاقتیں ہوتی ہیں وہ مرتکز مانی جاتی ہیں ان ہستیوں کے ساتھ کہ جن کو آپ مان رہے ہوتے ہیں. تو وہ مافوق الفطرتی طاقتیں کیا ہیں جی؟ یعنی گویا آپ کی جان بھی ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کی رزق بھی ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کے جو ہے نا سارا رشتے ناطے تعلق بھی ان کے ہاتھ میں ہے. تو اگر وہ خفا ہو گئے، اگر سورج دیوتا خفا ہو گیا، اگر چاند دیوتا خفا ہو گیا، اگر کوئی فلانا جو ہے نا دیوی ناراض ہو گئی تو رزق کی تنگی ہو جائے گی، دکان میں آگ لگ جائے گی، بچے مر جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا نقصان ہو جائے گا. تو انہوں نے ڈرایا اس سے. تو اس کا جواب دیا کہ میں اس سے نہیں ڈرتا، لا اخاف ما تشرکون بہ الا یشاء ربی شیئا، جو تم مجھے ڈراتے ہو جن چیزوں کا خوف دے لے میں ان سے کوئی نہیں ڈرتا، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی میرے بارے میں کوئی اس کے کچھ ارادہ ہو، کوئی نقصان پہنچانے کا، اس میں حکمت ہوگی. اب یہ دیکھیں، اب یہ دو طرح کی چیزیں ہوگی نا. ایک یہ کہ آپ کا ذہنی اضطراب ختم ہو گیا، آپ منزل مراد تک پہنچ گئے. دوسرا یہ کہ آپ کے اندر سے خوف ہر طرح کا ختم ہو گیا. بلکہ وہ جو ایک اصطلاح ہے نا کہ زوال خوف اور حزن، زوال زائل ہو جانا، یعنی ختم ہو جانا، زائل ہو جانا، معزول ہو جانا. تو کس چیز کا؟ دو چیزوں کا، خوف کا اور غم کا. اور اس کا ایک ہی چیز کے ساتھ تعلق ہے. وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی نا کہ مستقبل کا جو خوف ہے کہ یہ میرا یہ نقصان کر دیں گے، تو وہ تو ختم ہو گیا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میرا رب ہی جو چاہے گا وہ ہوگا. تو وہ تو بات گئی، ختم ہو گئی. یہ دوسری جگہ پہ بھی آئے، یہ تو بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتے ہیں تو ان میں ایک امتحان یہ خوف کا امتحان بھی ہے. اور انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اللہ تعالیٰ اہل باطل کو دنیا میں اس لیے اقتدار یا تصرف کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں تاکہ انہیں موقع ملے کہ وہ تمہیں اپنے دوستوں سے ڈرائیں. یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں تمہارے اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے. فلا تخافوہم وخافونی، مت ڈرو ان سے، میرا خوف رکھو. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب توحید کا تقاضا یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کا خوف بھی رخصت ہو جائے. دوسری بات اس میں یہ آ گئی کہ فرض کریں کچھ ہو گیا، ہو ہی گیا، مطلب جو نقصان جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو گیا. اور ہو سکتا ہے
اس ظاہر میں وہ شیطانوی کے نتیجے میں ہوا ہو. آپ کے 70 آدمی شہید ہو گئے تو ظاہر میں تو کفار نے مارے ہیں نا جی. تو کوئی نقصان آپ کا ہو گیا. اب اس کے لیے ایک جملہ آیا یہاں الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے کہ میرا رب بھی میرے بارے میں کوئی چاہے. اچھا اب جب رب نے چاہا تو اس کے ساتھ ایک بات اور جڑ گئی، وہ یہ کہ اس کا علم کامل ہے، وہ جانتا ہے میرے لیے کیا شے فائدہ مند ہے اور کیا شے نقصان دہ ہے. اسے معلوم ہے کس چیز سے مجھے کل جو ہے نا بجائے فائدے کے نقصان ہوگا. لہٰذا اگر اس نے مجھ سے کوئی چیز چھینی ہے تو اس میں بھی میرا فائدہ ہی ہوگا. بے یدک الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی کوئی غم نہیں لگے گا اسے اس کا. ٹھیک ہے نا. تو اب غم نہیں رہے گا، حزن نہیں رہے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ یعنی پہلے تو وہ اضطراب جو تھا نا وہ رخصت ہو گیا کہ آپ صحیح جگہ تک آپ کی سوچ پہنچ گئی. جیسے منزل پہ پہنچ کے بندہ گھوڑے بیچ کے سوتا ہے تو اس طرح گویا ایک ذہن کو سکون مل گیا. اور کئی جگہوں پر تو یہ اکٹھے بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. جی جی. اور ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ دوسری سٹیج ہے نا. یہ تو ذہنی اضطراب کی میں بات کر رہا ہوں. اور جسے کہا نا اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. تو یہ جو ہے نا پیچ و تاب راضی والا ہو یا سوز و ساز رومی والا ہو، یہ کروٹیں لینے پہ مجبور کر دیتا ہے. تو ایک تو یہ کیفیت ختم ہو گئی نا، آپ کو پتہ لگ گیا، ٹھکانہ مل گیا، منزل پہ پہنچ گئے، سوچ اپنی منزل تک پہنچ گئی، حکمت حاصل ہو گئی. اور دوسرا ہے یہ کہ جو یعنی انسان کو مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں اور ماضی کا غم ہوتا ہے. تو جب آپ کی سوچ وہاں پہ پہنچی تو ایک قلبی سکون اس نے آپ کو عطا کر دیا. اس کو سورہ تغابن میں کہا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ. ایک ہدایت ذہن کو دی جاتی ہے، ایک ہدایت دل کو دی جاتی ہے. تو یہ جو یہدی قلبہ ہے یہ کس معاملے میں ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو مصیبت بھی آ گئی مجھ پر، جو نقصان ہو گیا، وہ اللہ کے اذن سے آیا ہے تو اس میں خیر ہی ہوگا. یہ ہے وہ ہدایت جو دل کو حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ خوف کی کیفیت گویا دل کی کیفیت ہے کہ کل میرا یہ نقصان نہ ہو جائے. اور یہ جو حزن کی کیفیت ہے یہ بھی دل پر اثر جو پڑتا ہے اس نقصان کا، تو اس کے بارے میں جب آپ مطمئن ہو گئے تو یہ قلبی جو ہے نا وہ اطمینان ہے. وہ ذہنی سکون تھا، یہ قلبی اطمینان ہے. تو یہ وہ باطنی انعام ہے جو آپ کو مل جاتا ہے.